بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ پڑھنے جا رہے ہیں اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 8، ایک مرغا اور لومڑی۔ ایک مرغے اور لومڑی کی کہانی اس سبق میں سنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، تو آپ اردو بھی سیکھیں اور ساتھ میں مرغے اور لومڑی کی کہانی بھی پڑھیں۔ نمبر 1، لومڑی بڑی حیلہ باز ہوتی ہے۔ لومڑی بڑی حیلہ باز ہوتی ہے۔ حیلہ باز یعنی بہانے باز، بہانے بنانے والی۔ ایک روز کسی غریب مرغے کو آ دبوچا۔ مرغا جانتے ہیں، مرغی کے شوہر کو کہتے ہیں مرغا۔ تو ایک غریب مرغے کو آ دبوچا۔ آ دبوچا یعنی پکڑ لیا، اور چاہا کہ مارنے سے پہلے جرم اس بیچارے کے ذمے لگائے۔ نمبر 2، کہنے لگی، کون؟ لومڑی، تو بڑا ہی موذی جانور ہے۔ موذی تکلیف پہنچانے والا جانور ہے۔ صبح ہونے نہیں پاتی کہ شور مچا دیتا ہے۔ ککڑوں کوں سوتے لوگوں کی نیند میں خلل ڈالتا ہے۔ اس قدر کان پھوڑتا ہے، اس قدر کان پھوڑتا ہے کہ ہمسایوں کا، ہمسایہ یعنی پڑوسی، پڑوسی کو ہمسایہ کہتے ہیں، ہمسایوں کا تجھ سے ناک میں دم ہے۔ بہتر ہے کہ اسی وقت تیرا قصہ پاک کر دوں اور سب بھلے ماسوں کو، بھلے ماس یعنی کہ ماس یعنی گوشت کے بنے ہوئے لوگ، تو اس کو بھلے ماس کہتے ہیں، بھلے ماسوں کو تکلیف سے نجات دوں۔ تمام بھلے لوگ، بھلے انسان، بھلے جانور، جس کو تو تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی بھلے ماس، بھلے لوگوں کو تکلیف سے نجات دوں۔ نمبر 3، مرغ بیچارے نے جواب دیا، سنو بی لومڑی، نہ میں کسی کو آزار پہنچاتا ہوں، آزار کے معنی تکلیف، نہ بے فائدہ غل مچاتا ہوں، غل کے معنی شور۔ میری بانگ یعنی میری آواز، مرغے کی آواز کو بانگ کہتے ہیں، میری بانگ آفتاب، آفتاب کے معنی اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں سورج، میری بانگ آفتاب کی آمد، آفتاب کی آمد کا اشتہار ہے۔ جب نور کا تڑکا ہوتا ہے یعنی جب صبح ہوتا ہے تو میں غفلت کی نیند سونے والوں کو ہوشیار کر دیتا ہوں۔ غفلت کے معنی بے خبری، بے خبر جو لوگ سو رہے ہیں ان کو میں ہوشیار کر دیتا ہوں کہ لوگوں اٹھو اور اپنا اپنا کام کرو۔ خدا نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے، اب تم ہی انصاف کرو کہ میرا غوغا مچانا، غوغا مچانا یعنی شور مچانا، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یا نقصان۔ نمبر 4، سنگ دل، سنگ دل یعنی کہ پتھر والا دل، سنگ دل پتھر والا دل۔ سنگ دل لومڑی پر اس تقریر کا کچھ اثر نہ ہوا اور یہ کہہ کر
کہ زیادہ بحث کی مجھے فرصت نہیں، میرے ناشتے کو دیر ہوئی جاتی ہے، بیچارے مرغے کو چیر پھاڑ کر چٹ کر گئی۔ اب اس کے بعد جو آپ یہ سبق جو پڑھتے ہیں اور جو آپ نے سبق ابھی پڑھا ہے، اس سبق کے اوپر ایک نظم ہے۔ اس سبق میں جو کہانی آپ کو بتائی گئی ہے، کہانی جو سنا آپ نے مرغے اور لومڑی کی، تو اس سے جو آپ نے جو نصیحت حاصل کیا، اس کے اوپر ایک شعر کہا گیا ہے، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، جو ظلم کرنے والا جو ظالم شخص ہوتا ہے اس کی نیت جب بگڑ جاتی ہے تو اس وقت پھر کہتے ہیں کہ نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ آپ چاہے جتنی دلیل اور حجت سامنے پیش کر دیں، جب ظالم کی نیت بدل چکی ہے تو پھر وہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ اس کے بعد اس سبق کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کو حجے اور معنی کے ساتھ یاد کریں گے۔ تو چلیے، حیلہ باز، بہانے باز، ہے یہ زر ہی لام ہے زبر اللہ، حیلہ بے الف زبر با، زے ساکن باز، حیلہ باز، بہانے باز۔ سنگ دل، سنگ کہتے پتھر کو اور دل کہتے دل کو، تو پتھر والا دل۔ سین نون زبر سنگ، آف ساکن سنگ، دال لام زے دل، سنگ دل، پتھر، سخت دل، پتھر والا دل۔ بانگ مرغے کی آواز، بانگ بے الف زبر با، نون موقوف، گاف ساکن، بانگ۔ موذی تکلیف پہنچانے والا، موذی، میم و پیش مو زالیہ زرزی، موذی، موذی مانے تکلیف پہنچانے والا، ٹھیک ہے، یہ موذی تکلیف پہنچانے والا۔ نجات، نون زنی جیم علی جبت جات ساکن، نجات، نجات کے معنی چھٹکارا۔ جرم، جیم رے پیش جر، میم ساکن، جرم، جرم کے معنی گناہ، میرا جرم کیا ہے یعنی میرا گناہ کیا ہے۔ تقریر، تے قاف زبر تقر یہ زری رے ساکن، تقریر، تقریر کے معنی یہاں پہ نصیحت۔ غوغا، غین واو پیش غو، غین الف زبر غا، غوغا، غوغا کے معنی شور، غوغا مچانا یعنی کہ شور مچانا۔ تو آج آپ نے پڑھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 8۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے سبق جاری رہے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلے سبق میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔